بہت زیادہ فاسٹ گرم ہوئے گی، تو وہاں سے تپتی ہوئی مورتی کو نکال کے بندے کے فور ہیڈ پہ لگایا جائے گا کہ یہی وہ مورتی ہے جس کو تو ماتھے ٹیکتا تھا، یہی وہ تیرا خدا ہے جس کو تو ماتھے ٹیکتا تھا، لو اچھی طرح سے ماتھا ٹیک لے، اب تیرے ماتھے کو ہم تیری اس مورتی کے ساتھ ہی لگا دیتے ہیں، تیرے ماتھے کو نا تیرے اس خدا کے ساتھ ٹچ کر دیتے ہیں، لے تو اپنے خدا کے مزے لے لے۔ یہ بہت سخت عذاب ملے گا مورتی کی پوجا کرنے والوں کو۔ رب ہر طرح کے پاپ، ہر طرح کے گناہ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ جس گناہ کی رب کہتا ہے میں معافی نہیں دوں گا نا، وہ یہی ہے کہ رب کے علاوہ کسی دوسرے کو رب کہنا، رب کے علاوہ کسی دوسرے کو ایز اے رب پوجنا۔ تو جب ہم مورتی کو ایز اے رب پوجتے ہیں تو یہ کائنات کا اتنا بڑا پاپ ہوتا ہے، اتنا بڑا پاپ ہوتا ہے کہ جس کی معافی زمین اور آسمان کے اندر نہیں ڈالی جا سکتی، اتنا بڑا پاپ ہے۔ رب سے دعا ہے، ہم یہ تو نہیں کلیم کرتے کہ ہم نے خدا کو بہت سمجھ لیا ہے یا خدا کو بہت پا لیا ہے، ابھی تو ہماری شروعات ہیں، ہم انیشیل کلاسز کے اسٹوڈنٹ ہیں، سٹارٹ ہے، مگر اتنی سمجھ ضرور آ گئی ہے کہ اب یہ ماتھا، یہ فور ہیڈ اب کسی ادر دین گاڈ کے نہیں جھکے گا، اگر یہ جھکے گا تو صرف اور صرف رب کے آگے جھکے گا۔ رب نے انسان کو ساری چیزوں کا سپیریئر بنایا ہے، ساری چیزوں سے اوپر بنایا ہے۔ یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ نہریں، یہ ساری چیزیں انسان کے کنٹرول میں دے دیں۔ انسان نے سمندروں کی تہ چھان ماری ہے، دریاؤں کو چھان مارا ہے، دریاؤں کے رخ اس نے بدل دیے ہیں، بند باندھ دیے ہیں، ڈیم بنا دیے ہیں، پتہ نہیں انسان نے کائنات کی کیا کیا کام ان کے ساتھ کر دیے۔ یہ ساری کی ساری پرتھوی پہ ہر چیز رب نے انسان کے انڈر کی، اور انسان سے کہا کہ تو صرف اور صرف میرے انڈر رہے گا۔ انسان اس خدا کو چھوڑ کے کبھی گائے ماتا کے انڈر ہو جاتا ہے، تو کبھی کالی ماتا کے انڈر ہو جاتا ہے، تو کبھی مورتیوں کے انڈر ہو جاتا ہے۔ یہ انسان اپنے رتبے کے ساتھ خود زیادتی کرتا ہے، اپنے آپ کے ساتھ خود ظلم کرتا ہے۔ دنیا کے سارے جانور بھوجن کے لیے سر نیچے کرتے ہیں، بھوجن تک اپنا سر لے کر جاتے ہیں۔ انسان کو رب نے بھوجن کرنے کا وہ طریقہ دیا ہے کہ یہ دور سے ہاتھ ایسے بھوجن تک لے جاتا ہے، اور بھوجن اس کے منہ تک آتا ہے، اس کے سر تک آتا ہے، اس کا منہ اور اس کا سر نہیں بھوجن تک جاتا۔ ہم جانوروں کی طرح پانی نہیں پیتے، پانی منہ تک آتا ہے۔ ہم جانوروں کی طرح گھاس نہیں چرتے، جو بھوجن ہے، جو گھاس ہے، وہ ہمارے منہ تک آتا ہے۔ رب نے انسان کو یہ بات سمجھانے کے لیے یہ ایک عزت انسان کو دی کہ چونکہ تیرا سر میرے آگے جھکتا ہے نا، اس لیے اب یہ سر کسی اور کے آگے میں جھکنے نہیں دوں گا، تیرے سر کو اتنا اونچا کروں گا کہ ہر چیز تیرے سر اور منہ تک پہنچے گی، مگر تیرے سر کو کسی چیز کے پیچھے نہیں جانا پڑے گا۔ کاش کہ انسان رب کی دی ہوئی اس عزت کو، اس نعمت کو پازیٹیولی اپنی جھولی میں اتارنے والا ہو، انڈرسٹینڈ کرنے والا ہو، سمجھنے والا ہو۔ رب اس کو اونچا کرنا چاہتا ہے اور یہ ہٹتا ہے تو پھر مورتیوں کے آگے، یہ ہٹتا ہے تو پھر گائے کے آگے، یہ ہٹتا ہے تو پھر کسی پتھر کے آگے پڑا ہوتا ہے۔ رب تو اس کو عزت دیتا ہے، رب تو اس کو اونچا کرتا ہے کہ کائنات میں تو صرف میرا ہو جا،
पूरी कायनात मैं तेरी कर दूंगा, तेरी सेवा के लिए खड़ी कर दूंगा, तेरे हुक्मों की ताबे कर दूंगा, तू सिर्फ मेरे हुक्मों के ताबे हो जा। इंसान जब रब को छोड़ता है ना, तो फिर इंसान को रब इतना जलील करता है कि इस बेचारे को फिर चूहों को सजदे करने पड़ते हैं, फिर न्योलों को पूजना पड़ता है, मूर्तियों के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। पता नहीं फिर इसको किस किस दर पे धक्के खाने पड़ते हैं। सुबह को ये किसी और के आगे धक्के खा रहा होता है, दोपहर को किसी और देवी देवता की मिन्नतें कर रहा होता है, शाम को किसी तीसरे देवी देवता की मिन्नतें चल रही होती हैं, अगले दिन किसी और के आगे घुटने रगड़ रहा होता है, उससे अगले दिन किसी और की जेजड़ियां निकाल रहा होता है। ये इसलिए इंसान के साथ होता है कि इंसान उस दर से, खुदा के दर से अपने माथे को हटाता है, तो फिर ये माथा कहीं हट नहीं सकता, फिर ये हमेशा झुका ही रहता है। तो खुदा के आगे जो माथे झुकना सीख लेते हैं, रब उन माथों को फिर हजार जगहों पे झुकने से बचा लेता है। रब ये सोच और समझ सबको नसीब करे। जय गुरु।